خداوند کے مقدس نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ خداوند کا بندہ مقدس پالوس رسول گلتیوں کی کلیسیا کے لیے بطور چرواہا، بطور پاسٹر جو ہے فکر مندی کا اظہار کرتا ہے، اور کل کے دن ہم نے سیکھا تھا چوتھے باب کی 12ویں آیت سے 20ویں آیت تک کہ ایک چرواہے کے اندر کلیسیا کی فکر مندی کے لیے کن اصولوں کی ضرورت ہے۔ چونکہ پالوس رسول کو یہ شک تھا کہ بہت سارے لوگ یہودی استادوں کے باعث جو غلطیوں میں آ کر فضل کی خوشخبری میں شریعت کے اعمال کی ملاوٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ ساری فکر مندی پالوس رسول کے اندر تھی، اور ہم نے دیکھا کہ وہ کہتا کہ اے میرے بچوں، تمہاری طرف سے مجھے پھر جننے کے سے درد لگیں گے۔ اتنی گہری وابستگی، اتنا گہرا کلیسیا سے پیار، اتنی گہری محبت جو اس نے یہاں پر ظاہر کی ہے کہ وہ کسی طور پر کلیسیا میں دوبارہ سے مسیح کو جو ہے ان کی زندگیوں میں دیکھیں، وہ مسیح پر بھروسہ کریں، اور پھر ایک دفعہ دوبارہ مقدس پالوس رسول پرانے عہد نامے کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور وہ فضل اور شریعت کے نظام کو جو ہماری زندگیوں میں بھی آ سکتا ہے، اس کے عنوان کو دوبارہ شروع کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں 21ویں آیت میں، مجھ سے کہو تو تم جو شریعت کے ماتحت ہونا چاہتے ہو، کیا شریعت کی بات کو نہیں سنتے؟ پالوس کہتا ہے مجھے بتائیں، مجھے کہو، آپ جو شریعت کے متحد رہنا چاہتے ہیں، مجھے اس کے بارے میں بتائیں۔ اب براہ راست پالوس گلتیوں کی کلیسیا کو لکھ رہا ہے، اور وہ ان لوگوں کو لکھتا ہے جو شریعت کے متحد رہنا چاہتے ہیں، جو فضل کی خوشخبری کو، جو مسیح کی قربانی کو، جو ایمان کو، جو وعدے کو جو ہے وہ رد کرنا چاہتے ہیں۔ پالوس نے کہتا ہے مجھے بتاؤ، براہ راست شریعت کے متحد زندگی گزارنے کے ساتھ اپنے تعلق کی بنیاد بنانا چاہتے ہو؟ تم چاہتے ہو کہ تم اعمال کے ذریعہ سے جو ہے وہ نجات پاؤ؟ تم چاہتے ہو کہ شریعت کے اعمال کے وسیلہ سے جو ہے وہ راست بازی حاصل کر سکو؟ مجھے بتاؤ۔ پالوس جو ہے وہ گلتیا کی کلیسیا سے براہ راست پوچھ رہا ہے، اور میرے عزیزو وہ کہتا ہے کہ آپ خدا کے ساتھ تعلق کے اصول پر شریعت کے متحد رہنے کے بہت سے فائدوں کو جانتے ہیں۔ آپ لوگوں کو وہ فوائد پتہ ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ تمہیں جو قواعد کی، جو اعمال کی فہرست دی جائے گی، اس کو اپنی زندگیوں سے آپ کو ظاہر کرنا پڑے گا۔ دوسرا یہ کہ آپ اپنی خود تعریف کر سکتے ہیں کہ میں کتنا اچھا شخص ہوں، یا کتنا اچھا فرد ہوں،
کہ میرے پاس شریعت ہے. آپ اپنی تعریف کر سکتے ہیں, آپ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھ سکتے ہیں, اور آخر میں آپ اپنی نجات کما بھی سکتے ہیں. آپ سمجھیں گے کہ میں اپنی نجات کو کما سکتا ہوں, میں اپنی نجات کو حاصل کر سکتا ہوں. اور میرے عزیزو, شریعت کے متحد وہی ہے جو آپ خدا کے لیے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نہ کہ خدا نے آپ کے لیے کچھ کیا ہے. آج بھی کئی دفعہ ہم کوئی اچھا کام کر کے اپنی نیکیاں گننے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن خدا نے جو ہمارے لیے یسوع مسیح کی قربانی کے وسیلہ سے کیا ہے, کیا وہ ٹھیک نہیں ہے؟ جو خدا نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنے بیٹے کو صلیب پر دیا ہے, کیا وہ فدیہ اور کفارہ ٹھیک نہیں ہے؟ میرے عزیزو, پولس براہ راست گلتیہ کی کلیسیا کو یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا وہ شریعت کے متحد رہنا چاہتے ہیں, اور پھر وہ کہتا ہے اگلے فریز میں, اگلے جملے میں, کیا شریعت کی بات نہیں سنتے؟ پالوس رسول نے یہ محسوس کیا کہ اس نے ابھی تک اپنی بات نہیں بتائی, اس لیے کہ اس نے پرانے عہد نامے کے ایک مثال کے ساتھ اب اس معاملے کو حل کرنے کا ذہن بنا لیا ہے. پولس نے کہا ہے کہ آؤ اب میں تمہیں پرانے عہد نامے میں لے کر جانا چاہتا ہوں, آؤ میرے ساتھ بائبل کو کھول لو, آؤ میرے ساتھ دیکھو تکوین کی یا پیدائش کی پہلی کتاب جو اس کا 16واں باب ہے, اس میں آؤ چلو دیکھو میرے ساتھ. اور پولس نے اب اس بات کو مان لیا کہ اس کے جو مخاطبین ہیں جنہیں وہ خط لکھ رہا ہے, وہ پیدائش کے 16ویں باب میں ابراہم اور ہاجرہ کی وضاحت کو دیکھیں, وہ سے تفصیل کو پڑھیں. وہ فرض کرتا ہے کہ کیا وہ کہانی جانتے ہو, اور یہ ضروری ہے کہ پولس بار بار صحیفوں کا حوالہ دے. آج لوگ صحیفوں کو رد کر کے اپنے آئیڈیاز, اپنی سوچوں اور اپنے خیالوں کے وسیلہ سے تعلیم کو اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن یہ ایک پاسٹر, یہ ایک رسول اور یہ خدا کا خادم جس نے سب سے زیادہ کلیسیاؤں کو خط لکھنے کے لیے خدا کے الہام کے لیے قلم اٹھایا ہے, وہ بار بار صحیفوں کے حوالہ جات دیتا ہے. اب وہ دوبارہ گلتیہ کے لوگوں کو جو شریعت کی نہیں سنتے وہاں لے جانا چاہتا ہے, جس کی مثال پیدائش کی کتاب کے 16ویں باب میں ابراہم اور ہاجرہ کی ساری تفصیل لکھی ہے. وہاں پر ان کی توجہ مبذول کروانا چاہ رہا ہے. اور گلتیوں کے جو شریعت کے ماہرین ہیں انہوں نے خود کو بائبل کی طرف واپس پیش کیا. پھر بھی پولس یہ ظاہر کرے گا کہ وہ پرانے عہد نامے کے صحیفوں کے استعمال کو صحیح بنائیں. وہ بائبل میں جو ڈسپنسیشنل تھیری ہے, جس طرح سے دور بدلتے گئے, خدا کے تقاضے بدلتے گئے, پولس ادوار کے لحاظ سے خدا کے تقاضوں کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک دور تھا خدا نے آدم اور حوا کو بغیر کپڑوں کے پیدا کیا تھا, لیکن آج ایک دور ہے کہ میں اور آپ کپڑوں میں زندگی گزارتے ہیں. ایک دور تھا کہ ابراہم, اسحاق اور یعقوب نے
سبت کو نہیں منایا تھا، لیکن شریعت کے بعد سبت انہیں دیا گیا. لیکن آج فضل کے لوگ سبت جو ہفتے کا 7واں دن ہے، ہفتے کو نہیں مناتے، بلکہ سبت کے مالک یسوع مسیح کے دن کو، جو اتوار کا دن ہے، جو ہفتے کا پہلا دن ہے، اسے مناتے ہیں. ایک دور تھا کہ لوگ قربانیاں شریعت میں دیتے تھے، لیکن آج دور ہے کہ ہم قربانیاں نہیں دیتے، بلکہ یسوع مسیح کی قربانی پر ایمان رکھتے ہیں. اس لیے پالوس رسول پرانے عہد نامے کے صحائف کو ادوار کے ساتھ اور صحیفوں کے تقاضوں کے ساتھ استعمال کرتا ہے. آج بھی بائبل کے پڑھنے والوں کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ بائبل کا صحیح استعمال کریں، سنبھل کر انہیں پڑھیں. اور میرے عزیزو، پالوس یہاں ظاہر کرے گا کہ موسیٰ کی شریعت کی صحیح سمجھ اور سچی انجیل کی تائید کی منادی میں کیا فرق ہے. سو ضرور ہے آج میرے لیے اور آپ کے لیے بھی یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہم بائبل کو صرف پڑھنا نہیں، بلکہ سمجھنا، سنبھل کے سمجھنا، اور اس کا استعمال ادوار کے لحاظ سے، خدا کے تقاضے، ادوار کے لحاظ سے، انسان کا فیلئر، ادوار کے لحاظ سے اسے سمجھ کر اس کا اطلاق اپنی زندگیوں پر کرنے والے ہوں اور کلام پر عمل کر کے مبارک ٹھہریں تاکہ ہمارا فائدہ ہو. خدا ہمیں کلام کو پڑھنے اور بالخصوص سمجھنے اور اس کا اطلاق کرنے کا صحیح طور پر فضل بخشے. آئیے اپنے سر کو جھکائیں.